السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہورے ولاگس، اور یہ میرا یوٹیوب چینل کا فرسٹ ولاگ ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو انٹروڈکشن دیتی جاؤں، تو اب میں حاضر ہوں اپنی ڈیلی روٹین کے فرسٹ ولاگ کے ساتھ۔ تو یہاں میں نے جب اپنا ولاگ سٹارٹ کیا تو مجھے تھوڑا سا ٹائم ہو چکا تھا، دوپہر کے 3-4 بج رہے تھے، کیونکہ صبح کا میں ولاگ ریکارڈ نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے میں ڈیو ٹو مائی بزی شیڈیول، تو اس وجہ سے پھر جب میں اپنے سارے صبح کے کام جب میں نے سب ختم کر لیے تو مجھے پھر اپنی ڈسٹنگ وغیرہ کی باری ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ میڈز وغیرہ آتی ہیں، تو اس سے پہلے مجھے ڈسٹنگ کا کام ڈن کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں اپنی بیڈ کی چادر روم کو ڈسٹنگ کے لیے اپنا فرسٹ سارا کام کر رہی تھی، تو میں نے یہاں پر اپنی پھر بیڈ کی چادر کو ٹھیک کیا اور سارے سیٹنگ کی، کیونکہ یہ آج سیٹرڈے کا دن تھا، تو ویسے ہی مشین والا ڈے ہوتا ہے، واشنگ ڈے ہوتا ہے، تو مجھے اس میں پھر وہ ساری کورز کو، بیڈ کے کورز کو سارا اتار کے واش کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ سارا ساتھ کے ساتھ میں پورے اپنے روم کی ڈسٹنگ، پھر اس کے بعد لاؤنج کی ڈسٹنگ، کیونکہ یہ جو صوفہ سیٹ کی ڈسٹنگ جب کرتا ہے بندہ تو اتنی زیادہ مٹی نکلتی ہے اس میں سے، پتہ نہیں روز ڈسٹنگ ہوتی ہے، تو جب نیو ڈے میں ڈسٹنگ کرو تو اتنی زیادہ مٹی ہوتی ہے۔ تو بس یہ بیچ میں بچے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ننگے پاؤں پر آ گیا اور اتر گیا، چڑھا، یہ وہ، تو وہ مٹی آتی رہتی ہے۔ اور کچھ ہمارے لاؤنج میں نا ونڈو ہے، تو جس کی وجہ سے ونڈو کی سے ساری ڈسٹ اندر آتی ہے، تو وہ ڈائریکٹ صوفوں پہ جاتی ہے، تو صوفہ پہ کورز کی وجہ سے تھوڑے سے وہ سیف ہیں، ورنہ تو بہت زیادہ بری حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اتنی اینڈ پہ جب میں یہ تھوڑی سی لاسٹ والی رو پہ آئی تو اتنی مٹی نکلی، تو اصل میں آج ہماری ہوئی ہے گلی کی صفائی بھی، جس کی وجہ سے وہ کوڑے والا جو تھا اس نے ساری جھاڑو وغیرہ دی، تو وہ ساری مٹی مجھے ونڈو بند کرنا بھول گئی، کیونکہ آج میں اپنے پورشن میں بہت لیٹ آئی تھی، تو مجھے ونڈو بند کرنا یاد نہیں رہی، تو وہ ساری ڈسٹنگ اندر، تو جس کی وجہ سے مجھے آج تھوڑا ڈبل کام کرنا پڑا تھا کہ ذرا صحیح طریقے سے نکالنی پڑ رہی تھی۔ تو اینی ویز میں نے پھر ساتھ ساتھ یہ اپنا ڈسٹنگ کا کام ڈن کیا، پھر یہ آئرن سٹینڈ تھا، اس کو پھر دیکھنا تھا۔ اصل میں جو میرا ہوتا ہے کہ میں ویک میں ایٹ لیسٹ 1 ٹائم جو ہوں نا تھوڑی سی ڈیپ کلیننگ کر لوں، تو پر ڈے پہ میں ڈیوائڈ کر لوں، ایک دن کچن کی کر لوں، ایک دن لاؤنج کی کر لوں، کسی دن فریج کا کر لوں، پھر اپنی وارڈروب کو سیٹ کر لیں، لیکن وہ پھر ٹائم اتنا زیادہ شارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بس پھر میں نے جو ٹائم ابھی ملا تو وہ ساتھ ساتھ ڈسٹنگ ہو رہی تھی، میڈ کے آنے سے پہلے جو چیز ہاتھ میں آ رہی تھی تو اس کی ڈسٹنگ فل ٹوز جاری تھی۔ تو اس کے بعد پھر جب میں نے یہ آئرن کو اوپر رکھا تو اتنی اس میں تھوڑا سا ہوا تھا کہ حالانکہ اس کو تھوڑا سا مجھے صاف کیے ہوئے ٹائم ہو گیا تھا، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ نا مٹی ہوئی ہوئی تھی، اس کو بھی میں نے ڈیپ صحیح طریقے سے صاف کرنا ہے، میں نے بھی تھوڑا سا اوپر سے صاف کیا تھا۔ تو بس ایسے ہی تھوڑا سا بزی شیڈیول کی وجہ سے اپنا تھوڑی سی کمرے کی اور اپنے پورشن کی جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ڈیلی روٹین میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ پنک آئی وائرس کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی ہیں، تو بچے بھی بس پھر گھر میں ایسے ہی ہیں، تو وہ پھر گند وغیرہ ایسے ہو جاتا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ بس بیچ میں بچے بھی ہوتے ہیں، پھر رہے ہیں، اور وہ بیچ میں تنگ کرتے ہیں اتنا۔ تو جی یہاں پر میں پھر اس کا کام ختم کر کے آج مجھے پھر یاد آئے، جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ آج واشنگ ڈے بھی تھا، میں ویڈنسڈے اور سیٹرڈے کو واشنگ ڈے رکھتی ہوں اپنا، تو یہ میرا پیچھے چھوٹا سا لاؤنج کہہ لیں یا واشنگ لانڈری کہہ لیں، اس کی تھوڑی سی حالت خراب ہوئی ہے، تو میں نے پھر اپنے آج یہ کپڑوں کو سارا کیا، ساتھ ساتھ میں کپڑے اسپن بھی ہو رہے تھے، ڈسٹنگ بھی کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں اوپر اس کو وائر پہ سکھانے کے لیے بھی رکھ رہی تھی، اور جو میرا مشین کے اندر جو راؤنڈ پورا ہو رہا تھا وہ نکال بھی رہی تھی۔ اصل میں یہاں پر نا تھوڑا سا ہمارا یہ ایشو ہے کہ جگہ کم ہے لانڈری کی، تو بس چھوٹی اسپیس میں مینیج کرنا پڑتا ہے،
تو اس کے بعد بس تھوڑا سا مشکل یہ ہوتا ہے کہ اس کو مشین میں میرا مشکل کام یہ ہوتا ہے کیونکہ میری آٹومیٹک مشین ہے، لیکن یہاں پر جہاں میں نے اس کو فکس کروایا ہوا ہے تھوڑی سی مجھے مشکل ہوتی ہے، مجھے اس کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے واشنگ مشین کا ویسے ہی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، خاص طور پہ آٹومیٹک کو، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے فلٹرز چیک کرنے پڑتے ہیں آن ٹائم، اور اس کی دیکھنا ہوتا ہے کہ پائپس وغیرہ میں کچرا تو نہیں ہو گیا، اور یہ کیونکہ ہم جتنا چیز کا اپنا خیال رکھیں گے اتنی آپ کی چیز صحیح رہے گی اور لانگ ٹرم چلے گی۔ تو یہاں پر میں نے لاسٹ راؤنڈ رہ گیا تھا مشین میں، تو وہ پھر لگایا، اور یہاں پر جو میں پائپ لگا رہی ہوں نا، یہی جگاڑ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ جہاں میں نے اس کو فکس کروایا ہوا ہے نا وہاں پر یہ آٹومیٹک پانی جیسے لیتی ہے، تو پیچھے سے جو ہے نا غلطی سے ہم سے یہاں پر ہو گیا، کیونکہ ہم جب یہاں پر شفٹ ہوئے تو ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمیں جسٹ یہ لگا کہ یہ مین پانی کی جیسے ہے تو مین ہی، لیکن پتہ نہیں کیا ایشو ہے، پرانی پائپس ہیں تو پانی نہیں آتا، تو مجھے اس کے لیے پھر کھڑا رہنا پڑتا ہے، اس کو پائپ کو لگا کے رکھنا پڑتا ہے کہ پانی جتنے لیول پہ ہوتا ہے اس کو جیسے اب عادت ہوگی ہے، لیکن اب اس کو پلمبر کو بلوا کے اس کو اس چیز کو بھی ٹھیک کروانا ہے، کیونکہ اس کا پارٹ خراب ہو جاتا ہے، جو پانی والا پارٹ ہوتا ہے جو پانی آٹومیٹک لیتی ہے مشین وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بس ساتھ کے ساتھ اس کو میں کر بھی رہی تھی، وہ اس کا پانی بھی چیک کر رہی تھی لیول، کیونکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں بھول گئی کہ میں نے پائپ لگائی وہ سارا بھر گیا، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا یہ کمپلین تھی کہ اب تو میں نے پلمبر کو بلا کے نا یہ چیز سیٹل ڈاؤن کروانی ہے، کہ کیونکہ مشین خراب ہونے کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر کھانا وغیرہ بھی ساتھ ہو رہا تھا، پھر بچوں نے کہا ہمیں نوڈلز بنا کے دیں، تو آج پاستا پڑا ہوا تھا، نوڈلز ختم ہوئے ہوئے تھے کیونکہ گھر کی گروسری بھی تھوڑی سی ختم ہوئی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ وہ والا ہول بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگا۔ تو پاستا اویلیبل تھا، انسٹنٹ پاستا جو پیکٹس ملتے ہیں وہ ساتھ پھر پڑا ہوا تھا، تو وہی بنایا۔ تو بچے ویسے نوڈلز وغیرہ کبھی شام کی سنیکنگ میں فرائز ہو جاتے ہیں، نوڈلز ہو جاتے ہیں، تو بس یہ کام کرتے کرتے شام ہو گئی۔ تو پھر بچوں کو ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ ساتھ ساتھ کرتے گئے، بچوں نے بھی نا ایسے اتنا بیچ میں سیٹرڈے والا دن نا، سیٹرڈے اور سنڈے بہت زیادہ بیزی روٹین والا دن ہوتا ہے، اور اس میں نا کچھ بچوں کو بھی نا کچھ ہوا ہوتا ہے کہ نہیں آج کے دن نا ہم نے زیادہ تنگ کرنا ہے، اور ایگزامس بھی چل رہے ہیں۔ میری بڑی بیٹی، میری 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی 7 ایئرس کی ہے، تو کلاس 1 میں ہے، اور ساتھ اس کے پیپرز چل رہے ہیں، اور یہ پنک وائرس کی وجہ سے وہ اتنی اس کی آئیز فیل ہوئی بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ فرسٹ پیپر پتہ نہیں کیسے اس نے دیا، تو سیکنڈ پیپر میں کیسے تیسے کر کے اس کے اسکول ان ایکسپیکٹڈلی بند ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ اس کو ریڈی کر کے پاستا ریڈی ہو گیا، تو پھر اس کو لے کے کھانے کی تیاری کی۔ اچھا سیٹرڈے والے دن کچھ ایسی کہانی ہوتی ہے کہ جو نارمل ڈیز میں ہم لوگ کھانا جو ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ دوپہر کے ٹائم کی ویجیٹیبل ہو جاتی ہے، اور رات کو ویجیٹیبل نہیں کھا سکتے ڈیو ٹو گیسٹرک ایشوز، تو پھر اس لیے رات کے ٹائم جو ہے چکن پیوری وغیرہ اس طرح کا تھوڑا سا چکن کڑی کا ہوتا ہے، کچھ سین یہ والا ہوتا ہے۔ تو ابھی آج تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ نیکسٹ ڈے آپ کو آف ہوتا ہے، تو ہسبینڈ کو آف ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک ٹائم کا بھی جیسے ہو جائے تو اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ تو یہاں میں بنا رہی ہوں چکن قیمہ ود آلو، تو آلو قیمہ جسے کہہ لیں، تو وہ بس ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ریسیپی اپنی یہ میں کھانا رکھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنے واشنگ والے کام کو بھی دیکھ رہی، ڈسٹنگ والے کا کام بھی دیکھ رہی تھی، اور میڈ میری آ چکی تھی تو وہ باہر اپنا کام کر رہی تھی۔ اصل میں نا میڈس کے سر کے اوپر کھڑے ہو کے کام کروانا ہوتا ہے، تو بس نا ایک کام کے اوپر نظر ہوتی ہے، پھر دوسرا بھی، سارے کام جب ہوتے ہیں نا تو ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور یہ پھر میڈس کو بھی نہ ہی دیکھیں کوئی، تو یہ بس اپنی مرضی کا سٹارٹ کرتی ہیں، تو جیسے جیسے ہو گیا، تو پھر بھی وہ کرتی تو اپنی ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا اوور ویو رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر سارے اسپائسیز میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اکٹھا ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ میں اپنی ڈفرینٹ ریسیپیز بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو آج ذرا تھوڑا کوکنگ کا کام کم ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو رات بس یہ شام ہو گئی تھی، اور تھوڑی سی گیس ٹائمنگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، بلکہ پچھلے لاسٹ ڈیز میں تو بالکل ہی دوپہر کے ٹائم گیس چلی جاتی تھی اور رات کو آتی تھی،
تو پھر ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ صبح کے ٹائم نا سارے کھانے وغیرہ کا بچوں کو اسکول بھیجا، اس کے فوراً بعد ہم لوگوں نے کھانا رکھ لیا کہ ایٹ لیسٹ مسالہ ریڈی ہو جائے، اس کے بعد جو بھی بھوننے کا کام ہے وہ کچھ بھی ہے تو نارمل آپ کی لو فلیم میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ تھوڑا صحیح ہو گیا کہ دوپہر کے ٹائم آ رہی ہے گیس، تو بس یہ آلو کٹ کر کے اس کو ریڈی کر کے رکھ رہی تھی کہ جیسے ہی مسالہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ڈال دینا۔ تو بس یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، اس نے بیچ میں کیونکہ جب تک میں نے کام کرنا ہوتا ہے کچن میں، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، اس نے گرمی بھی سویٹنگ سے یہ فل ہوئی بھی ہوگی، لیکن یہ نا کچن میں ہی کھڑی رہے گی، تو بس بیچ میں پھر روتی ہے کہ مجھے نہیں اتارو یہ وہ۔ حالانکہ مجھے اتنا ہو رہا ہوتا ہے کہ گرمی ہے، باہر جا کے بیٹھے آپ ہی کے ساتھ، بڑی والی بیٹی کے ساتھ، لیکن نہیں، اس نے ماما کے ساتھ ہی چپکنا ہوتا ہے۔ تو بیچ میں بس وہ یہ کام سارے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ساتھ نہ اپنے برتن وغیرہ پکڑنے ہیں، اور اس نے بھی کٹنگ کرنا سٹارٹ کر دینی ہوتی ہے۔ بس بچوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہاتھ میں نہ لگ جائے، لیکن کڈز آر کڈز۔ تو یہاں پر ہو رہی تھی بس لاسٹ تیاری، کیونکہ مسالہ بھی ریڈی ہونے لگا تھا، جو چکن کا قیمہ رکھا ہوا تھا میں نے، تو بس اس کی ویجیٹیبلز اگر آپ ٹائم پہ کٹ کر کے رکھ دو تو وہ صحیح رہتی ہیں، زیادہ دیر پہلے بھی نہ کٹ کر کے رکھیں کہ جس کی وجہ سے وہ بلیک کالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے نا کہ باسی ٹائپ تھوڑا سا افیکٹ آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا بھوننے کی باری تھی، اور اس کے ساتھ ہی پھر پٹیٹوز کو ایڈ کر دیا، اور اس کو پھر دم پہ ہلکی آنچ، کیونکہ ہلکی آنچ کی ہانڈی بہت زبردست بنتی ہے کہ اگر آپ کا مین کام سارا بھونائی وغیرہ ہو جائے تو آپ اس کو ہلکی آنچ میں رکھ دیں تو بہت ٹیسٹفل ہانڈی جیسے بنتی ہے۔ تو کھانا ریڈی کرنے کے ساتھ ساتھ پھر شام ہو گئی کام کرتے کرتے اور کھانا ساتھ رکھتے رکھتے، تو شام کے وقت جیسے کہ اسنیکنگ کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا، تو ہمارے گھر سیٹرڈے سنڈے کو ذرا سنڈے ہوتا ہے کہ آف ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں حلوہ پوری ہو یا اس طرح کی چیزیں، پھر اس کے بعد جو ٹی ٹائم ہوتا ہے اس میں اسنیکس وغیرہ ہوتے ہیں، ویسے آلٹرنیٹ ڈیز پہ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ جیسے سیٹرڈے والے دن بے بیکری سے ہمارے گھر چیزیں آتی ہیں، کیونکہ بے بیکری میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک مین چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، جو اس کے کریم پفس ہوتے ہیں نا، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اتنے کوئی ٹیسٹی ہوتے ہیں، لٹرلی ایسے لگتا ہے کہ یہ آئس کریم کا منی ورژن ہے، اور اس کے اندر اتنی جو فوم ہوتا ہے آئس کریم وسک اتنا وہ ہوتا ہے، لو مینس کہ لائٹ ہوتا ہے کہ آپ کھاتے ہیں آپ کو ہیوی بھی فیل نہیں ہوتا، لیکن میں ویسے پریفر کرتی ہوں کہ اپنے چیٹ ڈے پہ اس کو کھاؤں۔ تو بچوں کا یہ تو ہمارے گھر آئے تو ایسے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں پر جو ہے نا اس کا پیٹ فل ہوا ہوا، ورنہ یہ اس نے بہت زیادہ کھا لی تھی، ایون کہ یہ باکس اوپن کرنے سے پہلے ہم نے کافی زیادہ اس کو کھا لیا تھا۔ تو اس بیکری کی ہر چیز، بریڈ ہو گئی، رسک ہو گئے، بہت زبردست ہوتے ہیں۔ تو بس ساتھ ساتھ بچوں کی بھی دینا وغیرہ چیزیں چل رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا ٹاسک دودھ پلانا، کیونکہ میری بڑی بیٹی جو ہے وہ دودھ آرام سے نہیں پیتی، اس کو دودھ پلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ پسند ہے، یہ وہ چھوٹے بچوں جو ہوتے ہیں وہ فیڈر کی جیسے لالچ میں ان کو ویسے ہی پسند ہوتا ہے، تو جو بڑی بچوں کا ہوتا ہے بڑے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ گلاس دودھ فل تو 2 گلاس کا، لیکن وہ فل کا فل ہی رہتا ہے، تھوڑا سا بڑی مشکل سے 1-2 سپ لیتے ہیں۔ تو جی میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا کچھ کاموں سے فری ہو گئی تھی، کچھ کام پڑے ہوئے تھے، میڈ بھی چلی گئی تھی، اب مشین کو بھی پیک اپ کری تھی، ساتھ ہی میں نے اپنی ٹی بنائی اور بسکٹ ساتھ لیے۔ تو اپنے ولاگ کو میں اینڈ کرتی ہوں، آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ولاگ، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔